وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، کتنی پیاری پیاری گفتگو آپ اللہ کے نیک بندوں کی زبانی سن رہے تھے، اور ایمانداری کی بات ہے ان کی سادگی پر ان کی شائستگی ہمارے دلوں کو مو رہی تھی اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کو ڈال رہی تھی. اس سے پہلے حضرت اقدس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت محسن العلماء محسن المدارس مولانا قاری محمد رمضان صاحب رحیمی دامت و فیوزہم، جنہوں نے آپ کے سامنے حقیقت کو رکھا. اس سے پہلے کفایت اللہ صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہر جگہ ہر پروگرام میں ہر پروگرام کی زینت بنتے ہیں. اور مفتی محمد ضیاء الحق صاحب دامت و فیوزہم، بھائی فاروق عبداللہ صاحب، محمد رفیق صاحب پٹھان، اور من جملہ اعضاء تمام جلسہ کے اراکین جنہوں نے محبتوں کا اظہار کیا. آج آپ کی اس بستی میں یہ بارونق محفل سجی ہے جو ہمارے گناہوں کے خاتمے کا، نیکیوں کے بڑھنے کا اور مغفرت کا ذریعہ بن رہی ہے. یہاں ایک شخصیت کا نام اور لوں گا، حضرت اقدس قاضی عبدالرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ، جو ہر اپنا جلسہ ہو یا کسی اور کا، ہر مہمان ان کے لیے اپنا مہمان ہوتا تھا اور بہت خدمتگار تھے. اب وہ ہم میں نہیں ہیں، اللہ کی مغفرت فرمائے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نہ جن کے آنے کا پتہ لگتا ہے نہ جن کی جانے کا، لیکن یادیں ہمیشہ تک کیے جاتے ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. ان کے پسماندگان محترم مکرم بھائی عبدالشکور صاحب اور دیگر منجم اللہ تمام اہل خانہ سے ہم ہمدردانہ طور پر ان کے غم میں شریک ہیں. دعا کرتے اللہ آپ کو صبر دے اور ان کے مغفرت کے جو ہے وہ آپ کو ذریعہ بنائے، ان کے درجات بلند فرمائے. حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی
اور اس سے پہلے کفایت اللہ صاحب بڑی پیاری بات فرما رہے تھے، جو ہمارا سرمایہ ہے، سونا چاندی، جو ہماری قیمتی چیزیں، اولاد، عزت، ان کی ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو دنیا کی قیمتی چیز ہے، اس کا خسارہ ہو بھی جائے تو ازالہ ہو سکتا ہے، نقصان ہو بھی جائے تو دوبارہ مل سکتا ہے، لیکن ساری قیمتی چیزوں میں جو قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے، یہ بڑے مقدروں سے ملتا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ ہاتھ سے، نہ دل سے، نہ دنیا سے، نہ پیسے سے، نہ محبت سے، نہ اخلاص سے۔ اس کو اپنی زندگی میں بسانے، اپنے گھر میں لانے، اپنے کاروبار میں چلانے میں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، مسجد کی چار دیواری میں ہے۔ اللہ کے خیر والے فیصلے اس وقت تک ہمارے حق میں نہیں آئیں گے جب تک اس اسلام کو مسجد سے نکال کر اپنے گھروں میں نہیں لے جائیں گے۔ آپ بہت اچھے ہو الحمدللہ ہر لحاظ سے، اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے میں کہتا ہوں آپ کو بہت شاباش ہو کہ ان 3 مہینوں میں، جنوری میں، فروری میں، مارچ میں جو دینی جلسہ ہے، اس کے بعد جو آپ حضرات کی حوصلہ افزائی، پہلے تو خطیب کا زور لگتا ہے، اس سے پہلے میزبان کا زور لگتا ہے، آخر میں آپ کا زور لگتا ہے، یہ آپ کا زور تمام زوروں پر حاوی ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس 1 ایکڑ ہے، 2 ایکڑ ہے، 3 ایکڑ ہے، ہر مدرسے والا امید لگا کے بیٹھا ہے، اور آپ کسی کو بھی مایوس نہیں کرتے۔ پھر آخر میں آپ یوں فرماتے ہو، یار کم تا پورا ہو گیا اور عشر میں نے پورا کر دیا، چل یار کوئی نہیں، آپ میرے دروازے پر آئے ہو، آپ بھی خالی نہ رہو۔ اس سے بڑا اور میں کیا چاہیے آپ کا سہارا؟ ہم نے تو اعلان ہی کرنا ہے نا یہاں بیٹھ کے، مسجد ہے بھائی فلانے جگہ دیتی ہے، فلانا بناوے، یہ آپ کی ہمت ہے۔ مولوی صاحب تو کھڑوں کے اعلان کرے گا، مدرسے کے اندر پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی اور جگہ کم ہے، آپ حضرات نے، آپ کے اللہ دل میں ڈالتے ہیں، آپ تو بہت قیمتی لوگ ہو۔ اگر آپ محنت کرنے میں اتنے کامیاب ہو، حلال روزی کمائیں، اللہ اپنا دوست ہے، حلال روزی کمائیں، اللہ کا نبی آپ کے ہاتھوں کے بوسے لے، تو اگر آپ اس حلال روزی میں سے اللہ کے دین کے لیے قربان کریں گے تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ آپ پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اللہ اگنور کریں گے، سب سے آگے کھڑے ہوں گے۔ تاجر اپنی تجارت میں حلال حرام کا خیال کرتا رہا، قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، پیغمبروں کے ساتھ۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، جہاں آپ اپنی مالی خدمات اللہ کے دین کے لیے قربان کرتے ہو، اپنی ایمانی خدمات بھی، ووٹ ایمان ہے، ووٹ عبادت ہے۔ ہمارے اکابرین جب ووٹ ڈالا کرتے تو اس امانت کو کسی دوسرے کی جھولی میں ڈالنے سے پہلے غسل کیا کرتے، نئے کپڑے پہنا کرتے، خوشبو لگایا کرتے، 2 رکعت پڑھا کرتے، پھر جا کر ووٹ صندوقڑی میں ڈالا کرتے کہ اللہ اگر میرے اس ووٹ سے کوئی ظالم اقتدار کی کرسی پر آ گیا تو وہ جبر ظلم وہ کرے گا، قبر کے اندر مجھے تڑپنا پڑے گا، زندگی میں بے سکون مجھے ہونا پڑے گا۔ یہ ایک ووٹ اگر کسی ظالم جابر کو کامیاب کروا دے تو ووٹ دینے والا وہ پتہ نہیں چھٹے یا نہ چھٹے، ووٹ دینے والا کوئی نہیں چھٹے گا۔ میرے ہمارا آپ سے مطالبہ ہی نہیں، ہم کہہ کہ آپ کو تھک گئے، زندگی کے 75 سال ہو گئے، ہم نے آپ کو کہا ایک مرتبہ علماء کو آزما کے دیکھیں، آپ نے کہا ان کو کیا آزمانا، اگر ان کو آزمانا شروع کر دیا تو ہماری فائل میز پہ کیسی آئے گی، فائل کے اندر پیسہ لے کے آئیں گے، علماء تو نہ کر دیں گے، اس شادیوں کے اندر شباب جو ہوگا، علماء تو اس کی مذمت کریں گے، سود کی لعنت کو ختم کریں گے، 2 نمبر کام ختم کریں گے، اور جو ہے وہ انسان کو اس کے معیار کے مطابق اس کو آگے لے کے آئیں گے، مال کے مطابق نہیں لائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں، اور جن کو آپ اقتدار کی کرسی پہ لائے بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے سے بہت اچھے قیمتی لوگ ہیں۔ آپ نے تو بہت اچھا فیصلہ کیا، جب ووٹ دیا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ہمارے نصیبوں کو، ہماری علاقوں کو، ہماری زندگیوں کو بدلے گا، یونیورسٹیاں بنائے گا، یہ ہمارے کالج بنائے گا، ہمارے بچوں کا مستقبل بڑھائے گا، لیکن معذرت کے ساتھ
ہم نے امیدیں تو بڑی کی لیکن ہماری امیدوں کو ہر مرتبہ توڑا ہی گیا ہے. ہم اس کا شکوہ نہیں کرتے. کیوں؟ جو خود اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے رات کو نہیں سوتے وہ ہمیں امن اور سکون میں میٹھی نیند کہاں سنائیں گے؟ پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمان پہلے ہی پریشان تھا. آپ یقین کریں حرمین شریفین کا سفر ہوا، وہ اتنا پاکستان کا حرم کے اندر مسجدوں کے اندر مذاق اڑایا جا رہا تھا، یہ حکومت اچھی، تمہارے حکمران کیا کر رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا ٹی وی کے اوپر، خاص کو جو بھی پارٹی کوئی کس کا ساتھ دے رہا ہے، آپ نے دیکھا کیا حال تھا. حرم کے اندر گالیاں پڑ رہی ہیں، مینا میں گالیاں پڑ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ انسان دو مرنے کا مطلب مر جائے آدمی. حجی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد عمر صاحب پالنپور رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں چہرے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے. بلے اتار دیے، کتے بٹھا دیے، کتے اٹھا دیے، بندر بٹھا دیے، جب تک کردار نہیں بدلو گے قسمت نہیں بدلے گی. ہم چہرے بدل رہے ہیں، پارٹیوں کو آزما رہے ہیں. تو کیا جب اتنی پارٹیاں آپ کے سامنے ہیں تو قرآن والی پارٹی آپ کے سامنے نہیں؟ اس پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے آپ کو ابو کہہ رہے ہیں، امی کہہ رہی ہے، بھائی کہہ رہی ہے، بھائی کہہ رہے ہیں کہ فلانی پارٹی کا ساتھ دے. لیکن اس پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. اگر میں جھوٹ بولتا تو اتنی ساری فیس دے کے خدمت دے کے مجھے آپ اپنے ممبر پر اپنے علاقے میں نہ بلاتے. مفتی ضیاء الحق صاحب اللہ نہ کرے جھوٹ بولتے تو کون ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا. قاری رمضان صاحب اگر جھوٹ بولتے تو کون انہیں اپنا پیشوا مقتدا مانتا. میرے عزیزو، مسجد کا وہ مولوی جو ہاڑی سونی پر ہم نے رکھ رکھا ہے، جو خود اپنی تنخواہ کے دانے لوگوں کے دروازے پہ جا جا کے دن میں 10 مرتبہ مانگتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اسمبلی کی کرسی پر سب کی بات نہیں کر رہا، اسمبلی کی قومی اسمبلی کی صوبائی اسمبلی کی کرسی کے اوپر بیٹھنے والے سے آپ کی مسجد کا امام اچھا ہے. ڈرتا تو ہے اللہ سے، حلال تو کھاتا ہے، لوگوں کو پریشان تو نہیں کرتا، لوگوں کو جھوٹی امیدیں دلاسے تو نہیں دیتا، لوگوں کی عزت سے تو نہیں کھیلتا، حقدار کا حق تو نہیں کھاتا، جھوٹ بول بول کے ہماری عزتوں کے جنازے تو نہیں نکالتا. جو بات کرتا ہے ممبر کے اوپر بیٹھ کے کرتا ہے. اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جن کا ساتھ دینے کے لیے خدا نے بھی کہا، سونے مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ نے بھی کہا ہے. اگر مال پر بات بنتی، نسب پر بات بنتی، اگر دولت پر بات بنتی، حکومت پر بات بنتی، رب اکبر کی قسم ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی کے اندر مصلی پہ کھڑا کر کے 17 نمازیں نہ پڑھتے. اگر مال ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تو چولہا نہیں جلا تھا. اگر کپڑے ہوتے تو صدیق تو ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا تھا، پیر سے ننگا تھا، پگڑی بھی بڑی کوئی پیمد والی پہنی ہوئی تھی، لیکن کردار اتنا اعلیٰ تھا. جب مصلی پہ لا کے کھڑا کر دیا، رب اکبر کی قسم ہے فرشتوں نے بھی گواہی دی، عرش والوں نے گواہی دی. قبلی والے صدیق بڑے دیکھے، لیکن محمد جسے مصلی تو نے دے دیا اسے زمین والے بھی صدیق کہہ رہے ہیں، عرش بری والے بھی صدیق کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. کوئی کسی کا پارٹی کا 15 سال ساتھ دے گا، کوئی 20 سال ساتھ دے گا، کوئی کسی کی پارٹی کا نمائندہ 35 سال بنے گا، کوئی 75 سال بنے گا، کوئی 70 سال بنے گا. آجا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو دیکھ لے، ابو قحافہ کے بیٹے کو دیکھ لے. رب اکبر کی قسم ہے 14 سال ہو گئے، آج بھی روزانور میں لیٹ کے محمد الرسول اللہ کا ساتھ نبھا رہا ہے. سبحان اللہ. تم نے کارکنان مٹنے والے لٹنے والے دیکھے ہوں گے، تم نے ایسا کارکن نہیں دیکھا جس نے اپنے بڑھاپے کا خیال نہ کیا، جس نے اپنے گھر کا خیال نہ کیا. سارا مال گھر سے لے گئے. اللہ اکبر. دادا کہنے لگا تیرا باپ جو نبی کی محبت کا دیوانہ ہے کچھ گھر چھوڑ کے گیا کہ سارا لے کے گیا. رب اکبر کی قسم ہے اس امیدوار کے، اس کائنات کے رہبر و رہنما کے ایسے کارکن تھے. اتنی سی بچی نے گھر کی اوتاق کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ دیے اور کنکر کے اوپر کپڑا ڈال
ڈال کر نبی نہ دادے کا ہاتھ پھروا دیا کہ دادا غم نہ کر، ابا ہمیں تنہا چھوڑ کے نہیں گیا، نیچے مال دے کے گیا، ساتھ آمنہ کے لال کو لے کے چلا گیا ہے۔ یقین جانو پھر جس پارٹی کو اللہ بلند کرے، مکے کے کافر کیوں نہ ہو، امت کے فرعون کیوں نہ ہو، اس پارٹی کے سر کو کون جھکا سکتا ہے؟ نہ غاروں میں چھوڑا، نہ اندھیرے میں چھوڑا، نہ تنہائیوں میں چھوڑا، نہ روشنی میں چھوڑا، نہ دن کے اجالے میں چھوڑا، نہ مال میں چھوڑا۔ آج میرے عزیزوں کوئی کہتے ہیں اپنے کارکنان ہمارے اتنے جالے ہیں، اپنے کینڈیڈیٹ کو، اپنے لیڈر کو بچانے میں جان دے دیں گے، یہ سارے کے سارے کھوکھلے دعوے۔ لیکن تمہیں ایک ایسا کارکن دکھاؤں جو اپنے لیڈر کو کندھے پر اٹھا کر 6000 فٹ کی بلندی پر جا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رات کا وقت ہے، کبھی تڑپ کے آگے، کبھی تڑپ کے پیچھے، کبھی تڑپ کے دائیں، کبھی تڑپ کے بائیں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتے آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، میں ابو بکر آپ کے پیروں کو دیکھ رہا ہوں، کملی والے نوکیلے پتھر ہیں، پہاڑ کا رستہ ہے، اونچائی کا رستہ ہے، آپ کے پیر زخمی ہو رہے ہیں، کملی والے ٹھہر جاؤ نہ، رک جاؤ نہ، سواری کا انتظام کر دے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اندھیرے میں پانی کا انتظام نہیں، سواری کہاں سے آئے گی؟ یہ کارکن نبی کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہا کملی والے ذرا اس پر بیٹھو تو صحیح، اگر براق آلہ ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، محمد تیرا غلام بھی آلہ ہو سکتا ہے، اگر تیرا براق سواری بن سکتا ہے تو صدیق اکبر بھی سواری بن سکتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، میرا نبی بیٹھا سواری کے اوپر، ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیق چل نہیں رہا، صدیق فضاؤں میں اڑ رہا ہے۔ اتنا بلندی والا سفر جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کروا دیا، اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ نے طے کروا دیا، تو وہ کارکن اس نے بریانی کا پیکٹ نہیں مانگا، اس نے پانی نہ مانگا، اس نے آنسو گیس سے بچنے کے لیے رومال نہ مانگا، بلکہ اپنے لیڈر سے کہنے لگے آپ رک جائیں، اللہ اکبر، لاؤ آپ کے پاؤں دبا دو۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر کیا بات ہے؟ کہ کملی والے سفر لمبا تھا، پیروں میں درد ہو گیا ہوگا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر تو کیسا یار وفادار ہے، پیر تیرے زخمی ہو گئے اور تو محمد کے پیروں کو دبا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے کارکن کے بارے میں خدا کا قرآن بول پڑا والذی جاء بالصدق اولئک هم المتقون وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى۔ یقین جانو، لیکن آج کل میں خدا کے واسطے کسی پارٹی پر، کسی لیڈر پر میں تنقید نہیں کر رہا، آپ تو خود اپنے آنکھوں سے حال دیکھ رہے ہو۔ آوے 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 اللہ فرمانے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ میری مسجد میں آ گئے، مدینے کا رومال اوڑھ کر، مدینے کی در لگا کر، ہاتھ میں مکے کی تسبیح پکڑ کر، اللہ اکبر، آ کے پہلی سب میں آ کے بیٹھ گئے۔ کوئی 15 شعبان کو آیا، کوئی 25ویں رات کو آئے گا، کوئی لیلۃ القدر میں آئے گا، ایسا رو کے دکھائے گا جیسا اس کا دنیا کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ صبح ہونے کی دیر ہے، عید کا چاند چڑھنے کی دیر ہے، نہ خدا رہے گا نہ مصطفیٰ رہے گا۔ یہ وہ ہے جو افطاریاں بانٹا کرتا تھا، سحریاں تقسیم کیا کرتا تھا، راشن کے تھیلے بیٹھا کرتا تھا، یہ کہہ رہا تھا رو رو کے معاف کر دے جس نے پوری 27ویں رات کی سحری کی روٹی مسجد کو دی۔ اللہ اکبر، یہ اپنے قول میں، اپنے فعل میں، دکھلانے میں کچھ اور ہے، اپنی ذات کے اندر کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر، روزے داروں کو سحریاں تو کروا رہے ہیں لیکن ایک بھی روزہ نہیں رکھا، افطاریاں تو کروا رہے ہیں لیکن ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ لوگوں ختم قرآن کے موقع پر قاری صاحب کو 2000 روپیہ جوڑا دے رہے، لیکن اس سے پوچھ کے دیکھو تو صحیح پورا رمضان گزر گیا، اس نے ایک تراویح میں میرا قرآن بھی نہیں سنا ہے۔ ایسے لوگوں کو تم ایمان والے کہتے ہو جو نبی کی مجلس میں آ کے کہتے ہیں تیرے
اور جو وہاں جا کے کہتے ہیں نہیں ہم تو تمہارے ہیں، ہم تو ان کو دھوکہ دے کے آ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہہ دو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ مَحْبُوبًا، نہ ان کی زبان پر ایمان، نہ ان کی زبان پر اعتبار کرنا، نہ ان کے ایمان پر اعتبار کرنا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ جتنا بھی تجھے دین کا لبادہ اوڑھ کے دکھائے، جتنا بھی کہہ دے علماء اکرام کے ساتھ ہے، جتنا بھی کہہ دے ہم مدارس کے خیر خواہ، دیکھا نہیں آپ نے پچھلے دور کے اندر بلڈوزر پھیر دیا علماء اکرام پر، ککھ نہ بچا، رہا کچھ نہیں۔ لیکن میرے عزیزو ہم نے بھی اپنا آپ اللہ پر ڈال دیا، ہم نے بھی میرے عزیزو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا۔ دنیا والوں کو کون بتلائے، عقل کے اندھوں کو کون بتلائے، قرآن والے کل بھی آباد تھے، آج بھی آباد ہیں، قیامت کی صبح تک آباد رہیں گے۔ یہ نہ تنخواہوں پر پلتے ہیں، نہ حکومتوں پر پلتے ہیں، یہ تو اللہ کے خزانوں پہ پلتے ہیں۔ یقین جانو لاکھوں والا پریشان ہے، کروڑوں والا پریشان ہے، اربوں والا پریشان ہے، 70 ایکڑ والا پریشان ہے، لیکن 8,000 تنخواہ لینے والا اب بھی میرے عزیزوں بانوں والی چرپائی پر پرانا سا کھیس لے کے خراٹے مار مار کے سو رہا ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا مال میں سکون ملے گا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا رقبوں میں سکون ملے گا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا حکومت عہدوں میں سکون ملے گا؟ خدا کا قرآن میرے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور کہہ رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے سکون نماز کے سجدوں میں رکھ دیا، قرآن کی تلاوت میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ دھکے نہیں کھا رہے، تقریر کر کے منہ نہیں تھکتا، جتنا پانی پر دم کر کر کے گالوں کے اندر درد ہونے لگ جاتا ہے۔ کوئی چینی لائے گا، کوئی گڑ لے کے آئے گا، کوئی شہد لے کے آئے گا، مولوی صاحب سلوات پڑھ دو، مولوی صاحب پھکا مار دو، سر سور ہے، متھے میں سور ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے پورے وظیفے 100 دانے کی تسبیح پر دم کر کر وظیفہ پڑھ کے پھونک مار دو، سر کا درد نہیں جائے گا جب تک اس کے اندر سے تکبر نکال کر اس پیشانی کو اللہ کے آگے نہیں جھکائے گا، جب تک سجدے میں جا کے سبحان ربی العالی نہیں کہے گا، نہ اولاد میں سکون آئے گا، نہ تجھے تیری زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میرے عزیزو اگر کوئی کسی کا حق کھائے، کوئی بلی مار دے، گاڑی میں موٹر سائیکل رکشے پہ جا رہا ہے، کوئی کتا بلا آ جائے کہنا یار ساری رات نیند نہیں آئی، اللہ اکبر، جانور گاڑی کے نیچے آ گیا، لیکن مسلمانوں کے حق دانتوں کے نیچے آ رہے ہیں، مسلمانوں کے حق میرے زہر پر، میرے کردار کے نیچے آ رہے ہیں۔ بتا زندگی میں تجھے سکون کیسے مل سکتا ہے؟ جا کے ماں سے معافی مانگ، بھائی سے معافی مانگ، خدا کی مخلوق سے معافی مانگ۔ ہاں تیرے پاس آیا تھا 14ویں جماعت پڑھ کر، تیرے پاس آیا تھا، ہر کاغذ اس کا میرے عزیزوں نمبر 1 تھا، اللہ اکبر، تیرے علاقے کے پرائمری سکول کا امیدوار تھا، نوکری کا حقدار تھا، لیکن کیا تھا اس کے پاس سفارش نہیں تھی، کیا تھا اس کے باپ کے پاس اسے کرسی پر بٹھانے کے لیے کوئی پیسوں کی گڈی نہیں تھی، حقدار کا حق کھا گیا، ناحق اوپر آ گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ کرسی پر آ کے بیٹھ گیا، اسے ہر مہینے تنخواہ تو نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ کو حقدار اور مظلوم کا آنسو نظر آ رہا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا مظلوم رو کے دکھائے اور حقدار کا حق کوئی کھائے اسے سکون آ سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو رلانے کا بستر کے اوپر بھی فیصلہ فرما دیا اور قبر کی کوٹھڑی میں بھی فیصلہ فرما دیا ہے۔ یخادعون اللہ، جب میرا محبوب تیری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، ہم تیرے لیکن جب یہاں سے جاتے ہیں تو دیکھو یہ کون سا دین ہے، نہ مال چھوڑتا ہے، نہ چندہ چھوڑتا ہے، نہ اولاد چھوڑتا ہے، کہتا ہے نکلو اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین کو بلند کرو، بچے چھوڑ دو، بیوی چھوڑ دو، اللہ اکبر۔ ہم تو صرف وہاں بیٹھ کے تسلی دے رہے تھے، ہم تو اندر کی باتیں تمہیں لا کے بتا رہے تھے، اللہ اکبر، کہتے ہم تو خدا کو بھی دھوکہ دے آئے، رسول کو بھی دھوکہ دے آئے، ہم تو حلف برداری کے موقع پر قرآن برات رکھ کے کہیں جو کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ میں حلف دیتا ہوں پاکستان کا خیال رکھوں گا، عوام کا خیال رکھوں گا، اس قانون کی پاسداری کروں گا، ملک و ملت پر جان مال قربان کروں گا، جنہوں نے مجھے ووٹ دے کے کامیاب کیا، میں ہر حال میں دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں ان کا خیال رکھوں گا۔ اللہ اکبر، جب ووٹ لینے کے لیے آئے تو کہہ دی پریشان نہ ہونا، تسا میرا گھر ویکھیا ہے، تسا میرے ابے کو سیان دیو، دادا بھی تواڈا خدمتگار آئی، ابا بھی آئی،
दिने आओ राती आओ बस बूहे ते आके खड़े होके को कारा मारो और आखो मैं थोड़ा पुत्र बन के थोड़ा खादम बन के अल्लाह अकबर थोड़ी खिदमत रात दे अंधेरे दे करांगा, जहां ले जानो मुझे ले जाओ। मैंने कहा अल्लाह अकबर, इतना बासफा इतना औलिया अल्लाह, मैंने आज तक ऐसा कैंडिडेट नहीं देखा। मैंने खुद भी कहा इसको वोट दो, दूसरों को कहा वोट दो, ये हमारे अरमान पूरे करेगा, हमारे आंसुओं को साफ करेगा। लेकिन अल्लाह अकबर 4 साल गुजर गए, मैं दरवाजे बजा बजा के थक गया। उस दरवाजे से भौंकने वाला कुत्ता तो बाहर आया, जिसको वोट दे के कामयाब किया उसने शक्ल ही कोई नहीं दिखाया है। अभी सारे निकलेंगे माशाल्लाह, सब निकलेंगे। जनाजों में ये आगे आगे, खत्मों में ये आगे आगे, शादियों में ये आगे आगे, सिलाई मशीनें बांटने में। और मेरे प्यारो, सिलाई मशीन पे धोखा ना खाना, साइकिल पे धोखा न खाना। कब तक लॉलीपॉप लेते रहोगे, कब तक स्लैटियां लेते रहोगे, कब तक 10 रुपए की स्लैटी के ऊपर राजी हो जाओगे। वोट एक इबादत है, अमानत है। वमन आया फकन्नमा अहयन्नास जमीआ, किसी ने एक जान को बचा लिया, उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। जो कोई एक इंसानियत का कातिल निकला, उसने सफका अन्नमा कतलन्नास जमीआ, उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अल्लाह से रात को मांग, जिस दिन सुबह वोट डालना हो, अल्लाह के आगे 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के रो के दिखा, अल्लाह बता मैं कौन सी सुंदूकड़ी पर कौन से निशान पे मोहर लगाऊं। ए अल्लाह, मैं बरियो जिम्मा हूँ, मैं इंसान के किरदार से धोखा खा रहा हूँ, लिबास से धोखा खा रहा हूँ। ए मालिक, अगर ये तेरे यहाँ अच्छा तो अल्लाह मेरे पे हाल खोल दे, ताकि मेरा वोट हराम खाते में ना जाए, मजलूम के अरमान जाया हो, किसी गरीब के मेरे वोट की वजह से आंसू निकले। खुदा की कसम, ये वक्त आ रहा है जिस तरह नमाज पढ़ना फर्ज है, और नमाज के लिए पाकी नापाकी का ख्याल देखना पड़ता है। कपड़े पाक हो, जिस्म पाक हो, जगह का पाक हो, मुंह भी किबले की तरफ हो, कितनी चीजों का ख्याल करना पड़ता है। तो मेरे अजीजों, जो अमानत आपको रुला दे, बचा दे, जो अमानत उम्मत के बेड़े पार करवा दे, बेड़ा गर्क करवा दे, उसको देते हुए तुम क्यों नहीं सोचते, जिन हाथों से तुमने हौज़े कौसर का प्याला पकड़ना है, वो हाथ किसी को कुर्सी देने के अंदर नाजायज क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ भी तुम्हें अल्लाह से डरना पड़ेगा। बात तो मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, कभी जलसों में तुम साहबा की सीरत सुनते हो, कभी नबी की सीरत सुनते हो, कभी कुरान के फजाइल सुनते हो, कभी इस्लाम के फजाइल सुनते हो। अल्लाह की कसम, जिस तरह नमाज, कुरान, रोजा हमारी जिंदगी का हिस्सा, इस तरह किसी को इक्तदार की कुर्सी पर लाना, हलफना, वोट जायज तौर पे देना, ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। समझ आ रही है? थोड़ी बहुत नहीं, मेरी किसी को कोई तनकीद नहीं। मुझे पता है मखलूत मजमा है, हर कोई यहाँ सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सारे बैठे हैं, और जिस तरह हर मसलक का बैठा, हर पार्टी वाला बैठा है। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर कबीरा, जनाब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो वहां बैठकर जो मशूरा हो रहा था कि इक़्तिदार किसे दिया जाए, जानशीन किसको बनाया जाए, खलीफा किसको बनाया जाए, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां जाकर कुरान पढ़ा और कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिक़ीन। बताओ, ये आयत मक्के वालों के लिए उतरी कि मदीने वालों के लिए उतरी? मक्के में उतरी के मदीने में उतरी? किनको कह रहा है कि सच्चों का साथ दो? फिर तो बताओ, नबी के अव्वल साथ देने वाले कौन है? चमड़े उड़वाने वाले कौन है? खून की नदियां बहाने वाले कौन है? बच्चों का कीमा बनवाने वाले कौन है? घरों से बेघर होने वाले कौन है? अल्लाह अकबर। जब अंसारे मदीना ने सिद्दीक का खुतबा सुना, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, सिद्दीक तू भी सच्चा, तेरा यार आमना का लाल भी सच्चा, हमारा वोट भी तेरे हवाले, हमारा ईमान भी तुम्हारे हवाले। लेकिन सिद्दीक अकबर ने यकीन जानो फिर उस वोट का भी ख्याल किया, ईमान का भी ख्याल किया। अपने घर के अंदर बैठे हैं, बीवी से कह रहे मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा है। अल्लाह अकबर। 11 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला, मदीने में जिसकी हुकूमत, मक्के में अरब अजम में जिसकी हुकूमत है, वो कह रहा है कि मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा है। अब बीवी कह रही, खुदा तेरा भला करे, घर के अंदर सूखा कोई नहीं, मीठा कहां से खिलाऊं? कुछ अरसे के बाद, महीने 2 महीने के बाद, खजूरों को चूर चूर कर, छुहारों को चूर चूर कर, शहद मिलाकर हरीरा सा तैयार कर दिया। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खाने के लिए बैठे, स्वीट डिश आ गई, मीठा आ गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दस्तरखान से हाथ खींच लिया,
اور فرمایا بتا یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ ابو بکر کی تنخواہ تو جوں کے ٹکڑوں کی بھی اجازت نہیں دیتی، کہنے کہ جس دن سے کہا اس دن سے میرے دل پہ چھرے چل گئے، آیاتوں کو تیرا منہ دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ ہائے ایک مرتبہ زندگی میں یار غار، اللہ اکبر، ثانی اثنین دھما فی الغار میں اللہ اکبر میٹھے کی فرمائش کی وہ بھی نہ دے سکی۔ جو تیری تنخواہ میرے پاس یا روزانہ کا خرچ آتا ہے اس میں سے چونی چونی ایک ایک آنا بچا لیتی ہوں، روٹی کا پیڑے کا میں نے سائز کم کر دیا، آٹا تھوڑا گوندتی ہوں، تھوڑے پر الحمدللہ کہہ دیتی ہوں، اس میں سے جو پیسہ بچا تیرے لیے میٹھا بنا کے رکھ دیا۔ صدیق اکبر نے انگلیوں سے نہیں کھایا، ہاتھوں سے نہیں کھایا، لپ لپ نہیں کھایا، چمچہ نہیں منگوایا، وہ پلیٹ اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں ابو بکر دوڑتا ہوا نظر آیا، وہ میٹھے کی پلیٹ جا کر بیت المال میں جمع کرا دی۔ فرمایا جاؤ کسی بیوہ کے گھر دے دو، کسی یتیم کے گھر دے دو، کسی غریب کے گھر دے دو، اس کے گھر دے دو جس کا باپ کوئی نہیں، اور آئندہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دینا، اور دنیا والوں کو بتا دو ابو بکر کا اتنی تنخواہ میں گزارا ہو جاتا۔ سبحان نعرہ اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت، محمد رسول شان صحابہ، زندہ باد، شان صدیق اکبر، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کسی کو مزدور چاہیے۔ ایک بدو آیا کہنے لگا مزدور میرے بھیڑیے کی، میری بھیڑ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہاں تک لے کے جانا ہے، کچھ دے گا۔ کندھے پہ اللہ اکبر لنگڑا جانور اٹھایا، صدیق مزدوری کر رہا ہے، عمر کی چیخ نکل گئی، اے ابو بکر اللہ تیرے پہ رحم کرے، مسلمانوں کا حکمران ہو۔ فرمایا وہ اپنی جگہ، گھر کے بال بچوں کا خرچہ پورا کرنا اپنی جگہ، اللہ اکبر، اگر مسلمانوں کا میں امین بنا، ایک آنے کی خیانت ہو گئی تو حضور کے حوض کوثر پہ کیسے جاؤں گا؟ جو اس وقت لڑ رہے انہیں خدا خوفی نہیں، انہیں مرنا نہیں، کیا یہ کرسی ہے؟ اس کے پیچھے نہ کسی کی ماں چھوڑی، نہ بہن چھوڑی، کسی کی داڑھی میں دھول ڈال دی، نہ کوئی دیندار چھوڑا، نہ دنیا دار چھوڑا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہوئے؟ تم نے مرنا نہیں، ان سے تمہیں گلہ کوئی نہیں، جنہوں نے اپنے اقتدار کی کرسی بچانے کے لیے بھائی کو بھائی نہ سمجھا، ماں کو ماں نہ سمجھا، بیوی کو بیوی نہ سمجھا۔ اللہ اکبر، او لوگو گلہ تو مجھے تمہارے سے بنتا ہے، تم تو ذی شعور لوگ ہو، تم تو دیندار ہو، تم تو تبلیغ میں نکلنے والے، تم تو مجاہدین ہو، اللہ کے رستے میں نکلنے والے، تم ختم نبوت کے چوکیدار ہو، تم تو صحابہ کے غلام ہو، تم قرآن کے خادم ہو، بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا، کون سا مرض لگا ہوا ہے؟ پھر اس کا مطلب دو نمبری نہیں، یہاں آ کر کہتے ہیں شان صحابہ، یہاں کے کہتے ہیں ختم نبوت، یہاں کہتے ہیں شان قرآن، اور باہر جا کر ان کا ساتھ دے رہے ہو جو ختم نبوت کے غدار ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، قرآن کے غدار ہیں، تو پھر اللہ سے ہی کہہ رہے وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ کیا سمجھتے ہیں مسجد میں ٹوپی پہن کر نعرے لگا کر انہوں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، انہوں نے اپنی جانوں کو دھوکہ دیا، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ قدرت نے ان کے ساتھ کیا کر دیا۔ نیکیوں والا اتنا بڑا بیگ تیار کیا، موت آئی، یہ نیکیوں والا تھیلا گناہوں والے تھیلے میں تبدیل ہو کر ساتھ چلا گیا۔ حال ان کا یہ نکلا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ اپنے ساتھ دیے نہ کسی پرائے نے ساتھ دیا۔ پھر ایک حاکم دنیا کے اندر اور آیا جس کو میرے عزیزو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ یہ کون تھا جو اپنے گھر کے اندر وہ 11 لاکھ مربع میل کا حکمران حلوہ نہیں کھا رہا، یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اپنے گھر میں آ کے آرڈر دے رہا ہے کہ آج کے بعد گھر کے اندر دیسی گھی کا سالن نہیں پکے گا۔ وہ کہنے لگے عمر خیر ہوئے، کہ آج مدینے کے اندر دیسی گھی نایاب ہو گیا، ڈالڈا تو تھا ہی کوئی نہیں، زیتون تھا یا دیسی،
کا دیسی گھی اب مہنگا ہو گیا، ڈیمانڈ بڑھ گئی، اب سارے زیتون کے تیل میں سالن پکائیں گے، استعمال کریں گے۔ اگر مدینے کا غریب یتیم زیتون کھائے گا تو عمر کو حق نہیں کہ دیسی گھی کھائے۔ بیوی بڑی خدمتگار تھی، کہنے لگی عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے، مجھے پتہ ہے جب سے میں دلہن بن کے تیرے گھر میں آئی، جس دن زیتون کا پکا کھایا عمر تیرے بیٹے نے قبول نہ کیا، تجھے بد ہضمی ہو جاتی ہے، چل تھوڑا سا سوکھا ہو، تیرے لیے جو سالن پکے گا اس میں دیسی گھی کا چمٹا ڈال دیں گے، ہم خود زیتون کا تیل کھائیں گے۔ کہا نا عمر اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، عمر اپنا حساب اتنا سخت نہیں دینا چاہتا، مجھے رعایا کے اوپر رسول اللہ کی امت کے اوپر مجھے مقرر کیا گیا، جو وہ کریں گے وہی عمر کرے گا۔ 4-5 دن ہوئے زیتون گھر میں پکتے پکتے استعمال ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گیا اور اتڑیوں کے گڑ گڑ کرنے کی آواز کانوں سے سنائی دی، جہاں بیٹھے اتڑیوں میں مروڑ ہوتا، اتنے تنگ آ گئے کہ 17 پیمند والا کرتا پیٹ سے اٹھایا اور پیٹ کی کھال پکڑ کر 4-5 تھپڑ پیٹ پہ زور سے مارے۔ کہا تجھے سمجھ نہیں آتی، غریبوں کے لیے دیسی گھی مہنگا ہو گیا، میں تجھے کہاں سے کھلاؤں، رو جتنا رو، تڑپ جا مر جا، عمر کو تیرے رونے کا کوئی فکر نہیں، تجھے بھی اس وقت تک گھی نہیں کھلاؤں گا جب تک غریب یتیم کے منہ میں دیسی گھی کا چمچہ نہیں جائے گا۔ یہاں تو میرے عزیزوں معاملہ کچھ اور ہے، اللہ اکبر، ریاست مدینے والی، مدینے کا کردار تلاش کرنے سے نہیں ملتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، میرے پر تو خود 3 انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، پہلے اپنے اندر کا گند صاف کر۔ لیکن میرے عزیزوں آنکھوں دیکھی دودھ میں پانی میں کوئی مکھی مچھر نہیں پی سکتا کھا سکتا۔ میرے عزیزوں جب پانی کے اندر مچھر پڑ جائے پانی نہ قابل استعمال ہو جاتا ہے، جب ہمارے مقدروں کے اوپر خدا کی قسم شیطانیت پڑ جائے تو پھر ایسی حکومت بھی اللہ اکبر ناجائز اقتدار بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ آؤ تمہیں حاکم وقت بتاؤ۔ پھر ایک دنیا کے اندر ثانی عمر آیا جس کو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ ایک دن 6 بر اعظموں پر، وہ 11 لاکھ وہ 22 لاکھ، یہ 6 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا، 5 نسبتوں سے، جس کی گھر والی بادشاہوں کی بیٹی، خلیفہ وقت کی بیٹی، جو خود خلیفہ وقت کا بیٹا، اللہ اکبر، جب حکمرانی کے اوپر آیا، عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے اور بیوی سے کہنے لگے 2 آنے دے دے، تیری مہربانی، ادھار دے دے، تنخواہ ملے گی چکا دوں گا۔ بیوی کہنے لگی پہلے بتا وجہ کیا؟ کہ مسجد کے دروازے کے باہر انگور بیچنے والا بیٹھا ہے، روزانہ رات کو میرا دامن پکڑتا ہے اور کہتا تازے تازے انگور ہیں، اپنے بچوں کے لیے لے جا۔ اسے کیا پتا میری جیب میں ایک آنا ہی کوئی نہیں۔ آج میں جب باہر نکلا تو دور تک مجھے آوازیں دیتا رہا، اللہ اکبر، اس کی آوازوں نے مجھے شرمندہ کر دیا، تو 2 آنے دے دے، جا کے انگور لاؤں گا، ہمیشہ جان چھٹ جائے گی۔ اب بیوی بھی عمر بن عبدالعزیز کی تھی، ٹھنڈا ہو کا بھرا، آنکھ میں آنسو نکلے، کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، اگر میرے پاس 2 آنے ہوتے تو آج سالن نہ پک جاتا، نہ یقین آتا، جا بچیوں کا منہ سونگ کے دیکھ، سالن نہیں تھا، تیری بچیوں نے روٹی پر پیاز رکھ کے کھایا ہے۔ اللہ اکبر، اگر ایسے لوگ حکمرانی کر سکے اور ایسی حکمرانی پر اللہ جل شانہ کی مدد کے فیصلے آئے، پھر یہ وہ حکمران تھے جو دنیا کو مال سے نہیں، دنیا کو پیسے سے نہیں، دنیا کو پاؤنڈ اور ڈالر اور تلوار سے فتح نہیں کیا، دنیا کو اپنے کردار سے فتح کیا۔ بیت المقدس کا موقع آیا جب اللہ اکبر غلام اسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر گئے، راستے میں طے ہو گیا آدھے راستے تو بیٹھے گا آدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ اللہ اکبر، جب منزل قریب آئی تو آقا چل دیے پیدل، سواری پر غلام آیا، آقا مصداق بنا۔ جب بیت المقدس کی باؤنڈری آئی کہنے لگے او نبی کے عمر اس کو اتار دے، فرمایا نا پھر کون کہے گا محمد کا عمر عادل تھا۔ بیت المقدس میں ملازم خادم سواری پر، غلام سواری پر، آپ پیدل جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر
ٹاکیاں مختلف رنگ کی لگی دیکھی تو کہنے لگے عمر دنیا کیا کہے گی، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، اس کے پاس کرتا کوئی نہیں، یہ میرا کرتا پہن لے پھر اتار دینا۔ اس وقت پوری دنیا کے یہودی نصرانیوں کے ساتھ تیری میٹنگ ہونے والی ہے، بیت المقدس کی چابی کا لین دین ہوگا، یہ کرتا پہن لے۔ نا بس اسرار پر کرتا پہن لیا، سواری پر سوار ہو کے 2 قدم آگے چلے، لگام ہاتھ میں تھی، اونگ آ گئی، آنکھ لگی، خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی، صحابہ تڑپ گئے، عمر کیا ہوا؟ فرمایا آمنہ کا لال خواب میں آیا تھا اور فرما رہے تھے عمر محمد کی فقیری چھوڑ کر تو نے امیری کب سے اختیار کر لی؟ فرمایا مجھے وہ لباس دے دو، اللہ عزت دے گا تو پیمند والے لباس میں دے گا۔ جب بیت المقدس کے دروازے پہ پہنچے تو چابی برادر ہاتھ میں کتابوں کے لے آئے، کچھ پرچے لے آئے، کوئی کتاب پڑھ رہا، کوئی 1 2 3 کہہ رہا ہے، 4 5 6 کہنے لگے یہی عمر ہے، یہی عمر ہے۔ ایک میرے عزیزوں بیت المقدس کا قابض آگے بڑھا، انہوں نے کہا یہ عمر کوئی نہیں، انہوں نے کہا داڑھی پہ شک کا نہیں، چہرے پہ شک کا نہیں، کردار پہ شک نہیں، باپ پہ شک نہیں، بیٹے پہ شک نہیں، نام پہ شک نہیں، کہ یہ دیکھ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو بیت المقدس فتح کرنے آئے گا اس کے دامن پر اس کے کرتے پر 17 ٹاکیاں لگی ہوں گی، 17 پیمند لگے ہوں گے، لیکن میں نے ایک بار نہیں بار بار گنا، ہر بار مجھے 16 پیمند نظر آئے، 7واں نظر نہیں آیا، یہاں میں شک میں پڑ گیا، یہ عمر نہیں کوئی اور ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے بندے اتنا پریشان کیوں؟ پہلے عمر کو بتاتا گن کتنی ٹاکیاں، اس نے گریبان سے لے کر دامن تک گنا کہ 17 ٹاکیاں۔ حضرت عمر نے اپنی یوں کر کے بازو اٹھا کر اپنی کچھ اپنی بغل دکھا دی، فرمایا 16 سامنے لگی ہوئی ہیں، 17 پیمند عمر کی بغل میں لگا ہوا ہے۔ چیخ نکلی اور یوں کر کے بیت اللہ کی چابی، بیت المقدس کی چابی اللہ کے آگے کر دی کہ عمر ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ بیت المقدس تلوار سے فتح نہیں ہوگا، محمد کے کردار سے فتح ہوگا۔ یقین جانو اور میرے عزیزو، جو عیسائی جو یہودی اللہ اکبر مسلمانوں کو دیکھ کر راستے چھوڑ دیا کرتے تھے، جو مسلمانوں کے جنازوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، آج وہ کتنا ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور سنو، یہ تمہارے یورپی ممالک کے اندر جس طرح ہمارا پنجاب ثقافت ڈے ہوتا ہے، اللہ اکبر، کوئی آموں کے موسم پر آموں کی بہار لگتی ہے، کوئی بہر کوئی کسی چیز کی، وہاں بھی انہوں نے پوری دنیا کے کفر نے اپنا دشمن ظاہر کرنا چاہا۔ اے یورپی ممالک والو، ایٹمی طاقت والو، یہود و نصارہ، گائے کی ہندوؤں اور گائے کا پیشاب پینے والو، تمہیں پتہ ہے اس وقت ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ڈمی بنائی، کارٹون بنائے اور اس کو اپنے چوک اور چوراہوں کے اندر، غالباً کینیڈا اور انگلینڈ کے اندر چوک چوراہوں کے اندر ان کو کھڑا کر دیا۔ ان کو میرے عزیزوں کوئی کارٹون والے کپڑے نہیں پہنائے، ان کو میرے عزیزوں کوئی اسکرٹ کوئی پتلون نہیں پہنائی، ان کے سر پہ پگڑی باندھی، مصنوعی ان کے چہروں پہ داڑھی لگا دی، ان کو شلوار قمیض پہنائی، چکور دامن پہنایا، ان کی شلوار کو ٹخنوں سے اونچا کر دیا، اللہ اکبر، ہاتھ میں ان کے تسبیح پکڑا دی، پھر ان پر واٹر گن سے، یہ بچوں کی بندوقوں سے ان پہ فائر شروع کر دیے اور پوری دنیا کو بتلا دیا کہ ہمارا دشمن یہ پگڑی اور داڑھی والا ہے۔ جب یہ آیا تو IMF ختم ہو جائے گی، یہ آیا تو سود کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ آیا تو وائٹ ہاؤس کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ ہوا تو اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ باور کرا دو دنیا کو، اللہ اکبر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ساری فوجیں آ گئی، عیسائیاں ہاتھ سے مقابلہ تو کر سکتے ہیں، تلوار سے مقابلہ تو کر سکتے ہیں، لیکن بحری آبدوز جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے یہ عیسائیوں نے جو پانی کے اندر اتار دی، بحری لڑائی کون لڑے گا؟ ہمارے پاس تو آبدوز کوئی نہیں، ان سے کون نمٹے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یوں نہیں کہا، بلاؤ خط لکھنے والے کو دائیں بائیں کے اسلامی ملک میں خط لکھ دو کہ ہماری مدد کرو۔ جب پتہ ہو اللہ مدد کرتا ہے اور کر دیتا ہے، پھر دنیا سے مدد نہیں مانگی جاتی، اللہ کو مدد کے لیے بلایا جاتا ہے۔ فرمایا جاؤ تم اپنا کام کرو، اللہ میری مدد کرے گا۔ شام ہو گئی، اپنے خیمے سے باہر نکلے اور سیدھے اللہ کے گھر مسجد میں چلے گئے، ساری رات سجدے میں پڑھ کر اللہ کو رو کے دکھاتے رہے، اتنا روئے کہ آنسوؤں کی دھار، آنسوؤں کی برسات چہرے پر سج گئی، اور ساری رات جاگنے کی وجہ سے کالے رنگ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے، آنکھیں اندر کو چلی گئی، جسے کھب گئی کہتے
کہتے ہیں آنکھیں اندر چلی گئی. صبح فجر کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلے تو ایک مجذوب جو اللہ اللہ کرتا جا رہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھا اور آگے بڑھا. آنکھ کے حالے کے نیچے جو بچا ہوا آنسو تھا یوں اٹھایا اور یوں کر کے کہنے لگا مبارک ہو بحری بیڑا غرق ہو گیا, اللہ نے تجھے فتح عطا فرما دی. وہ کہنے لگے کوئی ٹیلی گرام آیا, کوئی فون آیا؟ کہ نا تیری آنکھ کا آنسو بتلا رہا ہے, جو تیرا آنکھ کا آنسو مسلح پہ گرا خدا کا قہر بن کے بحری آبدوز پہ گرا ہے. اللہ نے تلواروں سے فتح نہیں دی, تیرے آنسوں کی برکت سے اللہ نے تجھے عیسائیوں کے اوپر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے. پہلے لوگ میرے عزیزو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اللہ نقشبند سلسلے کے بہت بڑے اللہ والے ان کی خدمت میں چلے گئے اور جا کے کہنے لگے مرہٹوں کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ میرا مقابلہ ہے, آپ دعا فرما دیجئے. آپ نے اپنا جبہ مبارک یا خرقہ مبارک دیا کہ لے میاں اسے لے جا, جب تو سمجھے مجھے شکست ہونے لگی ہے, جب تو سمجھے کہ مجھے شکست ہونے لگی ہے تو میرا یہ جبہ اللہ کے آگے یوں ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جانا اور میرے جبے کا واسطہ دینا, اللہ تجھے فتح عطا فرما دے گا. میرے عزیز و محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ لے چلے گئے اور جب دیکھا مسلمانوں پہ ہندو حاوی ہو گئے تو جبہ لے کے کونے میں کھڑے ہو گئے. 4 دن کے بعد واپس آئے کہ اللہ والے مبارک ہو کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. کہ کیا ہوا؟ کہ ہماری تلواریں کام نہیں آئی, اللہ کے دربار میں تیرا جبہ کام آ گیا. کہ کیا کیا؟ جب ہمارے پہ ہندو غالب ہو رہے تھے تیرا جبہ دکھا کے خدا کو رو کے دکھایا, اللہ نے ہندوؤں کے مقابلے میں فتح عطا فرما دی. اللہ والے رونے لگ گئے. حضرت کیا ہوا؟ فرمایا جا کا مظرفہ, تو نے میرے جبے کی قیمت ہی بڑی کم لگائی ہے, تجھے کیا پتا اس کو میں نے پہن کر راتوں کو اللہ کے دربار میں رو رو کے اللہ کو راضی کیا. درود شریف میں نے اسے اوڑھ پہ کے پڑھا, میں نے اللہ کا ذکر اسے کیا, اللہ کو راضی کیا. اتنی کم قیمت لگائی ایک ہندوؤں کے مقابلے میں میرے جبے کی. کاش جبہ ہاتھ میں لے کر ساری دنیا پہ فتح مانگتا, اللہ اس تاکے والے کرتے کی برکت سے تجھے ساری دنیا پر فتح عطا فرما دیتا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا, اللہ اکبر, مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئے کہ اللہ والے تیرے ساتھ کیا بنی؟ کا بیڑا پار ہو گیا, کہ ساری زندگی جہاد کرتا رہا, اللہ کے راستے میں لڑتا رہا, کہ اس کی تو چیپٹر کتاب کھولی کوئی نہیں, کہ پھر بتا بیڑا پار کیا ہوا؟ کہ اللہ والے کے آستانے پہ گیا تھا دعا کرانے, خانقاہ پہ گیا تھا, ایک مجاور کچے ویڑے میں جھاڑو دے رہا تھا اور کچرے کا ڈھیر یوں اکٹھا کر رہا تھا. میں نے کچرے کے ڈھیر سے ایک مٹی مٹھی کی اٹھائی اور میں نے سونگا. میں نے کہا اے اللہ, پتہ نہیں یہ تیرا ایک بندہ اس پہ کتنی مرتبہ چل چل کے تیرا ذکر کرتا ہوگا, اس مٹی کے اوپر پیشانی رکھ کر تجھے رو کے دکھاتا ہوگا. میں نے سعادت کے طور پر وہ مٹی اٹھائی اور یوں کر کے اپنے چہرے پہ مل لی. اللہ کو اسی پر پیار آ گیا. فرمایا تو نے میرے اللہ میرے بندے کی پیر کی مٹی کا خیال کیا, میں نے تیرے کھوٹے عملوں کا خیال کر لیا ہے. کیا یاد رکھے گا؟ اس خانقاہ کی مٹی کی برکت سے میں نے تیرا بیڑا پار فرما دیا. جب اس آسمان نے, اس سورج نے, اس دھرتی نے, اس چاند تاروں نے ایسے لوگوں کے نظارے دیکھے ہوں گے جو خدا کی قسم دروازہ مخلوق کا ہوتا تھا, خدمت ان کی ہوا کرتی تھی, رات کے وقت در اللہ کا ہوا کرتا تھا, رو کے خدا کو دکھایا کرتے تھے. اب آسمان بھی رو رہا, زمین بھی ترس رہی, کبھی زلزلوں کی صورت میں جھٹکے کھا رہی, کبھی سیلاب کی صورت میں رو کے دکھا رہی. آسمان بھی رو رو کے برس رہا ہے اور گرج چمک کے کوکے مار مار کے رو رہا ہے. زمین کھا گئی, آسمان کیسے کیسے وہ کہاں چلے گئے جو دن کو مخلوق کو راضی کیا کرتے تھے, رات کو مسلح پر اللہ کو راضی کیا کرتے تھے. اب میرے عزیزو ناراض مت ہونا, نہ اب اپنی عزت کا خیال ہے نہ دوسرے کی عزت کا خیال ہے. حویث 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 چھوڑ دو میرے عزیزو. یقین جانو جتنا زمین کے اوپر رہے ہو اتنے سے زیادہ زمین کے اندر رہنا پڑے گا. یہاں گرمی لگی, لائٹ چلی گئی, کرتا اتار دیا, لائٹ چلی گئی, باہر نکل گئے, چھت کے اوپر جا کے لیٹ گئے, مچھر کاٹا, مچھردانی استعمال کر لی,
قبر 4 فٹ ہے، وہاں تو کروٹ بدلنے کی جگہ نہیں، خدا کی قسم نکلنا تو دور کی بات ہے، وہاں تو ہلنے کا موقع کوئی نہیں دے گا۔ اس گھر کی تیاری سے زیادہ اس گھر کی تیاری کرو، مرنا ہے، دنیا چھوڑنی ہے۔ بھائی رفیق پٹھان پر بھی رحم کرو، اس کے تعاون پر بھی رحم کرو، جتنا کھانا کھونا پکایا، جتنی علماء اکرام کا خرچہ بھرا، اس پر بھی رحم کرو، اپنے آپ پر بھی رحم کرو۔ کیا آپ چاہتے ہو قیامت کے دن اللہ ہمارے سے ناراض ہو؟ کیا ہم چاہتے ہو قیامت کے دن اللہ کا نبی ہمیں دیکھ کے منہ پھیر لے؟ کیا آپ چاہتے ہو قیامت کے دن قرآن ہمارے حق میں مخالف بن جائے؟ کیا آپ چاہتے ہو یتیم کے آنسو، بے کس کے آنسو اللہ کے دربار میں میرے اوپر قہر کا ذریعہ بن جائے؟ نہیں چاہتے۔ تو میرے عزیزو دنیا کے اندر امن سے رہو اور امن بانٹو، پیار سے رہو اور پیار بانٹو، پیار دو اور پیار لو۔ یہی مقصد دین ہے، یہی خلق عظیم ہے، یہی اخلاق والے نبی کا اخلاق والا معیار ہے۔ اور میرے عزیزو آج میرے گھر سے، میری زبان سے میرا مال، میری عزت، میری جان محفوظ نہیں۔ آجو آجو سارے کے سارے اپنے رب کے دربار میں رجوع کریں اور اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ پچھلیاں معاف کر دے، آئندہ ہمیں محتاط کر دے، نوٹ میں، ووٹ میں، کردار میں، زندگی میں، پیار میں، خوشی میں، کاروبار میں۔ اے اللہ جب تک تیرا فیصلہ نہیں ہوگا ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور فیصلہ اللہ کا کیا؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر چاہتے ہو تمہاری ہر حال میں میں مدد کروں تو نبی کے غلام بننا تمہارا کام ہے، رحمتوں والے سینے سے لگا لینا میں اللہ کا کام ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے میرے عزیزو، اختیار ہے روزہ رکھو تب بھی، نہیں رکھو گے تب بھی، تراویح پڑھو گے تب بھی، نہیں پڑھو گے تب بھی، یہاں کہنا کچھ نہیں، زمین کے اوپر کہنا کچھ نہیں، زمین کے اندر چھوڑنا کچھ نہیں۔ بندے اب تیری مرضی، اگر چاہتا ہے قبر کا سکون تو دنیا کی زندگی میرے نام کر دے، قبر جنت کی زندگی تیرے نام کر دوں گا۔ اگر چاہتا ہے دنیا کا امن، اگر چاہتا ہے قبر کا امن اور میری رضا، اللہ اکبر، تو اے بندے دنیا کے 70 سال میرے حوالے کر دے، آخرت کی ساری نعمتیں تیرے حوالے کر دوں گا۔ اگر چاہتا ہے کہ دنیا بھی اچھی گزرے اور قبر آخرت اچھی گزرے تو 4 مرلے کے مکان کا نظام میرے حوالے کر دے، جنت کا نظام تیرے حوالے کر دوں گا۔ اب تیری مرضی، تو 4 مرلے کو پسند کرتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کو پسند کرتا ہے۔ یہ کوئی مرلہ آج باپ مرے 5 مرلے میں 4 دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اے میرا بندہ اگر میرے تابع زندگی گزار کے آئے گا، میرے نبی کی غلامی لے کے آئے گا، تجھے وہ جنت عطا فرماؤں گا جس کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ ہوگی، تیرے لیے تیار۔ کس شرط ملے گی؟ اللہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ 2 فرائض ہیں، لیکن جنت کے اندر مقام کون سی شرط پہ ملے گا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جب میرے نام پر مانگا جائے نہ دن دیکھنا، نہ رات دیکھنا، نہ حالات چنگے دیکھنا، نہ حالات ماڑے دیکھنا۔ والکاظمین الغیظ، بیوی سے، بچوں سے، ملازم سے، مرید سے، شاگرد سے غلطی ہو گئی تو غصہ اظہار نہیں کرنا، غصہ پی جانا ہے، غصہ پی بھی جانا ہے، یوں نہ کہنا جا میں تینوں معاف کیتا، آئندہ میرے سامنے نہ آیا کر۔ والعافین عن الناس، اگر غلطی ہوئی معاف کرنے کے بعد پہلے سے زیادہ پیار کرنا ہے، یہ کر کے دکھائے گا۔ واللہ یحب المحسنین، مال والے سے مال والا پیار کرتا ہے، ایسے بندوں سے خدا پیار کرتا ہے۔ کھول کھول کے بات تمہارے سامنے رکھ دی، 5 وقت کی نماز، رمضان المبارک کے روزے، اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ، اگر فصل دی تو اس پہ عشر، اگر اللہ نے طاقت عطا فرمائی اللہ کا گھر دیکھو، مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ آخر کے اندر لاہوری کی بات کر کے چلا جاؤں، احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ شیراوالا میں چٹائی پہ بیٹھ کر 45 سال قرآن کی تفسیر پڑھائی سنائی، فرمایا او لوگوں پورے قرآن میں میں نے 3 باتیں نکالی، پورے قرآن کا خلاصہ 3 باتوں میں نکلا، اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، حضور کو عطا سے راضی کر لو، مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو، مرنے کی دیر ہے، قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گی، میدان محشر کے اندر جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، تو کیا خیال ہے اللہ کو راضی کرو گے انشاءاللہ؟ رسول اللہ کی تابعداری کے سائے میں، ہاں
اللہ کو راضی کریں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بن کے غلام رسول بنو گے انشاءاللہ, سارے بنیں گے انشاءاللہ. قرآن والی زندگی گزارو گے, قرآن کے ماحول کو, تلاوت کو, کردار قرآن والا گھر میں, نسلوں میں, بچوں میں لے کے آؤ گے, اور ایسے جنازے اٹھے, اللہ اکبر, ہم مسکرا رہے ہوں, اللہ کی مخلوق رو رہی ہو, اور دنیا والے کے اے نہ جاندہ ایدی جگہ میں چلا جاندہ. پھر اللہ کہتے ہیں جب ایسا کردار لے کے آئے گا تو پھر میں بھی استقبال کر کے کہوں گا ارجعی الی ربک راغیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ یہ ٹائٹل, یہ امتیاز, یہ پیغام, اللہ یہ انعام تمہیں بھی نصیب فرمائے, ہم سب کو نصیب فرمائے. سارا مجمع اللہ کے دربار میں رمضان المبارک میں میرے عزیزوں صرف 3 4 5 دن رہ گئے. رمضان کی آمد سے پہلے پہلے گناہوں سے معافی مانگ کے نکھر جاؤ, دھل جاؤ. سارا مجمع میرے ساتھ مل کے اللہ سے معافی مانگے اور زبان حال سے 3 مرتبہ زور لگا کے کہے یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. شک نہ کرنا, سچے دل سے معافی مانگی تو اس نے بھی معاف فرما دیا ہے. اگلا پیکج مولانا مفتی صاحب, عبدالحلال خادم صاحب, قاری صاحب, کوئی ایسا تو بیٹھا ہوا ہے جس کی زبان سے اللہ نے توبہ کا جملہ سنا, اتنا پسند آیا, اللہ کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے. پھر اس کے جملے کی برکت سے اللہ نے میرے جیسے نکموں میں اعلان کر دیا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تمہارے میں ایک بندہ بیٹھا تھا, اللہ اکبر, جس نے اتنا سانسو نکال کر شرمندہ ہو کے کہا معاف کر دے, میں نے اسے بھی معاف کر دیا, تمہیں بھی معاف کر دیا. اس کے معافی مانگنے کے صدقے میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا. ہوگا کوئی ایسا ہے, کوئی بیٹھا ہے, کوئی جس کے رونے پر اللہ کا غصہ ٹھنڈا. میرے عزیزو, اب آزمائش تھوڑی سی آ رہی ہے, موسم کروٹیں بدل رہا ہے, ہوائیں میرے عزیزو مخالف سے چل رہی ہیں. پہلے کہتے تھے مولوی صاحب فصلہ نو ضرورت ہے, بارشاں نہیں دعا کرو. اور کہتے ہیں مولوی صاحب دعا فرماؤ بارشاں کوئی نہ ہون. اللہ فرماتے ہیں اونٹ کس کروٹ بٹھائے گا, کہیں تو تیری امت کام آئے گی. اے میرا بندہ, تجھے کس بے وقوف نے کہہ دیا بارشوں سے فائدہ, بارشوں سے نقصان ہوتا ہے. نقصان فائدہ تو اللہ کے حکم ماننے اور انکار کرنے سے ہوتا ہے. تو آج اپنی خواہشات, اپنی مرضی اللہ کے تابع دے دے, پروردگار عالم تیرے ساری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پوری فرمائے گا. کیا خیال ہے, اپنے ارمانوں کا سودا کرتے ہو, اپنی خواہشوں کا سودا کرتے ہو؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت ایک ہی اتنی سوکھی کوئی نہیں. بلال نے چمڑے ادھروا کے دکھا دیے, میرا نبی لہو لہان ہو گیا, صدیق نے 14 ڈنگ صاحب کے کھا لیے. اللہ اکبر, تب جا کے میں نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو کہتا ہے گھر بیٹھے جنت مل جائے, آج آ جا پرے پنچایت کے اندر بڑوں کے سامنے, تو اپنا جان اپنا مال مجھے دے دے, میں جنت تجھے دے رہا ہوں, بتاؤ قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟ تو پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. وضاقت ہمیں سیرت کو اپنائیں گے, حضور کی صورت کو اپنائیں گے. گھر میں عورتوں میں کردار نبی والا جو حضور دے کے گئے, بازار میں کردار نبی والا جو حضور دے کے گئے, دکان میں, مکان میں, مسجدوں میں, حتیٰ کہ قبر میں جاتے ہوئے اس بیوٹی پارلر میں سجیں گے جس بیوٹی پارلر میں اللہ نے آمنہ کے لال کو سجایا ہے. وہ حسن و جمال, وہ نکھار, وہ صورت سیرت لے کے جائیں گے. خدائے پاک کی قسم قبر کی دیواریں بھی ماں کی گود کا اظہار کرے گی. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. نیت کرو, پورے روزے کون رکھے گا انشاءاللہ رمضان مبارک کے سچے دل سے؟ سبحان اللہ. تراویح پوری بے قرآن کون سنے گا انشاءاللہ؟ پورا قرآن سنیں گے اور پڑھیں گے. بس انشاءاللہ تم نے اللہ سے ایڈوانس وعدہ کیا, اللہ نے بھی اللہ اکبر پہلے ایڈوانس جنت کا وعدہ فرما لیا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, زندگی میں نکھار پیدا فرمائے. 1 منٹ کے لیے رفیق سفر نعت پڑے گا.